الحسن فاض على غصون الباب. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس مادر علمی میں اتنے ہزاروں کا مجمع جمع ہوا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس وقت جو لوگ اساتذہ تھے ان کے لیے میں ایک شعر ہی کہہ سکتا ہوں: آئے و شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. ماں باپ سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، ورنہ بھائی نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے. اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو، اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو. چوہے کا لنگڑا کھلوندا ہے: حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. دو شاباش اور آجا آجا میرا پتر آجا. جفی پا کے ایتھے بہندا اگر نام مرادو کم تا ایک کر تجھے کی کیتا. میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے. اور ایک آپ کو عجب بات سنو، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرا، خود ہی صلح کر لے. آجا صلح کر لگے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو. ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کے جوتے بھی برداشت کرو، ان کی گالیاں بھی برداشت کر لو، ان کی شدت بھی برداشت کر لو، ان کے آگے اف نہ کرو. جس کو ماں کی دعا لگ گئی یا باپ کی دعا لگ گئی وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا. جس رب کے پاس جا رہے ہیں اس نے پسند کیا تو پھر کام بنے کہ لوگوں کی واہ یہ بجلی یہ ہاں یہ ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ گرد و غبار ہے. اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو. حوا کا یا اللہ کیا ہے مہر؟ اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. میرے نبی اما عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن سب سے زیادہ میرے قریب شہید نہ، مجاہد نہ، عالم نہیں، پیر صاحب نہیں، قیامت کے دن میرے قریب اس کی کرسی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا بیوی سے سلوک بہت زیادہ اچھا ہوگا. تو ہم مسلم ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلم ہیں. هو سماکم المسلمین. یہ میری مادر علمی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. آج سے کوئی 46 سال پہلے میں یہاں دورے کا طالب علم بن کے آیا تھا. ستمبر 1980 ہم 11 لڑکے رائے سے آئے. تو اس وقت یہ پرانی سی عمارت تھی، پرانی مسجد تھی. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے. مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ، دو غلام رسول تھے، بڑے چھوٹے، دونوں ہمارے استاد تھے. حافظ صدیق صاحب تھے، مولانا یاسین صاحب تھے، سبھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ مولوی کلیم اللہ صاحب تو اللہ نے قبول کیا ہے، انہوں نے اپنی میراث کو اثر نو زندہ کیا ہے. ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں، برکت کے لیے. الحمدللہ الذی لم یعی بخلق السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، مستورات، بیٹے بیٹیاں، میری بہنیں، یہ میرے لیے بہت مقدس جگہ ہے. یہاں مجھے اللہ نے 1 سال گزارنے کی توفیق دی. اس وقت جو اساتذہ تھے ان کے لیے میں ایک شعر ہی کہہ سکتا ہوں: آئے و شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. وہ لوگ چلے گئے، وہ اکھیاں ترستی ہیں، 6 بر اعظم پھرا ہوں اور ان جیسا نظر کوئی نہیں آتا. اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس جہان کو ایک چلانے والا ہے، جو ایک اکیلا ہے. اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے. خدا کسی انسان نے رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا. 99 نام ترمذی شریف کے مجھے ازبر ہیں، ان میں سے کہیں خدا نہیں آتا. وہ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلے. اللہ میرے رب کی ذات سے نکلا ہے. اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، پالنے والا نہیں، دینے والا نہیں، بچانے والا نہیں. وہ ایک اللہ ہے. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی ولی، کوئی مجاہد، جسے خلق کہتے ہیں، جسے مخلوق کہتے ہیں، وہ میرا رب اپنی کتاب میں کہتا ہے. وہ جبریل ہو، وہ میکائیل ہو، وہ اسرافیل ہو جو روحیں نکالتا ہے، وہ اسرافیل ہو، وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں جس کا کان کی لو سے یہاں تک، اب ایک ہگٹ ہے، ہگٹ تو بھی تھوڑا ہے، یہاں سے یہاں تک 500 سال کا فاصلہ ہے. یہاں سے یہاں تک 500 سال کا فاصلہ ہے. وہ عرش کے فرشتے، وہ جبرائیل، وہ میکائیل، وہ اسرائیل، وہ اسرافیل، اور سارے آسمانوں کے فرشتے، اور نیچے انسان اور جنات اور انبیاء اور رسول اور اولو العزم من الرسل، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب نیک بندے، سب کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا نفع، کسی کو نفع دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا موتن، کسی کو موت دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا حیاتن، کسی کو زندگی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا نشورا، کسی مرے ہوئے کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. ان القوۃ للہ، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں. قل ان الامر کلہ للہ،
ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں. کب سے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. میرے رب کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. من قبل میرے رب کی حکومت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. من بعد ان القوت للہ جمیعا. ساری طاقتیں اس ایک کے پاس ہیں. ان الحکم الا للہ. اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا امر چلتا ہے، اسی کی چاہت کو وجود ملتا ہے. ما شاء اللہ کان وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ما شئت کان کما شئت کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من وجہ الذی شاء من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. کیا کیا میں رب کو بتاؤں. لو کان البحر مدادا. سمندروں کو سیاہی بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر. 7 سمندر سیاہی بناؤ. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام. درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سارے 7 سمندروں کے گرد بیٹھ جاؤ. اللہ تمہارے ہاتھوں میں کاغذ پکڑائے، قلم پر وہ علم کا فیضان کرے، تمہارا قلم چلے برق رفتار سے، روشنی کی رفتار سے، سمندر کی سیاہیوں سے ورقے بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ. فرشتے بھی ہوں، جنات بھی ہوں، انسان بھی ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، خاتم الرسل بھی ہوں، اولین بھی ہوں، آخرین بھی ہوں. میرا رب کہتا ہے 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. پھر اور سمندر لاؤ، وہ بھی خشک ہو جائیں گے. پھر اور قلم لاؤ، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. پھر اور سمندر لاؤ، وہ بھی خشک ہو جائیں گے. پھر اور قلم لاؤ، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. تم لکھتے جاؤ، سمندر بڑھاتا جائے، قلم دیتا جائے، ساری زندگی چلتے رہو. اس کی تعریف کا ذرہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک ہے. قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا. مجھے عقیدہ طحاویہ کی عبارت کا پہلا جملہ یاد آ گیا. وہ قدیم کب پڑی تھی یہاں؟ وہ کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال. وہ بہت پہلے سے ہے، ابتدا اس کی کوئی نہیں، وہ آخر تک کا انتہا اس کی کوئی نہیں. الاول بلا بدایا، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے. والآخر بلا نہایا، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. کل کائنات. یہ جو آپ کو راڈ نظر آ رہا ہے، یہ قالین نظر آ رہا ہے، یہ چادر نظر آ رہی ہے، یہ میرا کرتا نظر آ رہا ہے، یہ چھت نظر آ رہی ہے، کائنات نظر آ رہی ہے. میرے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. بارش کا ہر قطرہ سبحان اللہ کہتا ہے. ہوا کا ایک ایک جھونکا سبحان سبحان کہتا ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ سبحان سبحان کہتا ہے. سمندر کی موجیں پکارتی ہیں اللہ اکبر. دریاؤں کی اٹکیلیاں پکارتی ہیں اللہ اکبر. چشموں کی پکار، چشموں کا نغمے، چشموں کے سر اور چشموں کے شور پکارتے ہیں اللہ اکبر. اور جانور پکارتے ہیں اللہ اکبر، اور پرندے پکارتے ہیں اللہ اکبر، اور دھرتی پکارتی ہے اللہ اکبر، آسمان پکارتے ہیں اللہ اکبر، فرشتے پکارتے ہیں اللہ اکبر، جنات انسان پکارتے ہیں اللہ اکبر، بے جان پہاڑ پتھر تنکے پکارتے ہیں اللہ اکبر. درخت، شاخ، ٹہنی، پھل، پتا، ایک ایک شے پکارتی ہے اللہ اکبر. دھرتی، ریت، صحراؤں کا ایک ایک ذرہ پکارتا ہے اللہ اکبر. کوس و قزح کے رنگ بتاتے ہیں اللہ ہے. بادلوں کی گرج بتاتی ہے اللہ ہے. بجلیوں کی چمک اور کڑک بتاتی ہے کوئی ہے اللہ ہے. شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سانپ کی پھنکار بتاتی ہے کوئی ہے بنانے والا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پھل کی مٹھاس بتاتی ہے اس میں مٹھاس بھرنے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ
اللہ ہے. عقاب کی اڑان بتاتی ہے اس کا اڑانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سمندر کی گہرائیاں بتاتی ہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. دھرتی کا فرش بتاتا ہے اس کو بچھانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پہاڑوں کے کیل بتاتے ہیں ان پہاڑوں کو گاڑنے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. میٹھے پانی کے چشمے بتاتے ہیں ہمیں میٹھا کرنے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. کڑوا پانی بتاتا ہے مجھے کڑوا کرنے والا میں نہیں ہوں, مجھے کسی اور نے کڑوا کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان انا سبقنا الماء صبا. میں ہوں بارش برسانے والا. ثم شققنا الارض شقا. میں ہوں زمین پھاڑنے والا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. زمین کا سینہ چاک کرتا ہوں پانی کو اس کے اندر. فاسکناہ فی الارض. اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہوں. وإن علی ذهاب به لقادرون. میں چاہوں تو ساری زمین کا پانی کھینچ لوں. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بتاؤ سورہ ملک کا آخر میں پانی کو کھینچ لوں تو ہے کوئی تمہیں پانی کا قطرہ دینے والا؟ ہے کوئی پانی کا قطرہ دینے والا؟ بادلوں کو روک دوں ہے کوئی لانے والا؟ بادلوں کو برسا دوں ہے کوئی روکنے والا؟ سورج کو تھام لوں ہے کوئی ڈبونے والا؟ رات کو روک دوں ہے کوئی دن کو لانے والا؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. اگر میں رات کو کھڑا کر دوں دن کو نکلنے نہ دوں, لاؤ جو رات کو لے جائے اور دن کو لے آئے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة. اس سورج کو یہیں کھڑا کر دوں اور اسے ڈوبنے نہ دوں. میرے سوا کون ہے جو اس کو لے جائے اور رات کو لے آئے؟ من رحمت ہی, اس رب کی رحمت ہے, اس کا شکر ادا کرو. جعل لكم الليل والنہار. رات بنائی آرام کرو, والنہار کام کرو. ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. پھر اللہ دعوے سے کہتا ہے امن خلق السماوات والارض. کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین آسمان بنائے؟ کون ہے؟ وانزل لکم من السماء ماء. ابھی بارش ہو رہی. اللہ کی کوئی آج تک سائنسدان نہیں سمجھ پائے. ایک سہیوال کا شہر ہے جہاں سے چلے تھے بارش ہو رہی تھی, راستے میں بارش کو نہیں ہو رہی, پھر آگے آئے بارش ہو رہی, پھر آگے گئے بارش کو نہیں ہو رہی, یہاں آئے پھر بارش ہو رہی. آج تک سائنسدان نہیں سمجھ پائے کہ یہ چکر کی یہ ہکو بدل ہے. ایدے وسدا ہے ایدے نہیں وسدا, ایدے وسدا ہے ایدے نہیں وسدا. اتنے کون لگاما لے کے بیٹھو ہے؟ اوپر اللہ ہے, وہ اللہ ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ان فی خلق السماوات والارض. پاگل, بچھی ہوئی دھرتی کا فرش دیکھ, اٹھے ہوئے آسمان کی چھت دیکھ. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. سمندر کی موجوں میں چلتے ہوئے جہازوں کو. تم لوگوں نے تو سمندری سفر نہیں کیا, میں نے سارے بڑے سمندروں کے سفر کیے ہیں, طوفان سے بھی گزرے ہیں. یہ جتنا تمہارا جامعہ رشید ہے اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہم سفر کر رہے تھے بیلجیم سے انگلینڈ, اور طوفان آ گیا. اتنا بڑا جہاز یوں ہو جاتا تھا, ادھر سے موج آ کر اس کو ادھر کر دیتے. میں کہوں یا اللہ رکوع تائیں تو ٹھیک ہے, سجدہ نہ جامن جی, کیونکہ مڑ اسی مچھیاں دی روٹی بن جانا. اتنا بڑا کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں, جیسے تنکا, جیسے والفلک التی تجری فی البحر. پاگل جا سمندر کے گہرے سمندر میں دیکھ
کون ہے اللہ کے سوا جو جہازوں کو چلا رہا ہے، کراچی سے نیو یارک پہنچاتا ہے، موجوں سے کھیلتا ہے جہاز، اور اللہ راستہ بناتا ہے۔ هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، میں نے تمہارے لیے سمندر بنائے، مچھلی نکالو، کھاؤ پیو، هذا عذب فرات آغا صائغ شراب ملح اجاج، یہ بھی من کل تأکلون لحما طریا، میٹھے پانی سے دریا سے مچھلی نکالو، کڑوے پانی سمندر سے مچھلی نکالو، نہ ذبح کرن دی روڑ ہے، نہ حلال حرام دا کوئی چکر ہے، کڈو تے تیلے سٹو تے تڑکا لاؤ تے کھاؤ پیو، کانٹوں سے تھوڑی حفاظت رکھو کہ نہیں اندر نہ چڑھ جائے۔ یہ کون ہے؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، کیسا ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں، کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ۔ ہوئے 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 ہوئے، هل تعلم له سمیہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کے اندر، آسمان کے اوپر، جو کچھ ہے تیرے اللہ کا ہے، تیرے اللہ کا ہے۔ العظمۃ والکبریاء للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جد اللہ کا، رات اللہ کی، عظمت اس کی، شہنشاہی اس کی، بادشاہی اس کی، حکومت اس کی، بقا اس کو، دوام اس کو، نیند سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، موت سے پاک، حالتوں سے پاک، جگہ سے پاک۔ کمال، یا اللہ یحیی ہے مقام، مطلب کھوپڑی گھم جاندی ہے ایک ساتھ۔ اب دیکھو نا، تجھے سارے بیٹھے ہوئے ہو، 1.5-2 فٹ جا گھیری ہوئی نہیں، کہ نہیں بیٹھے ہو نا؟ اب دیکھو میں ممبر تے بیٹھا 2 فٹ تھا رہا، میں بھی لئی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے لا یحویہ مکان، وہ میں ہوں پر میں کسی جگہ میں نہیں ہوں، لا مکان ہوں، مکان تو مخلوق ہے اور میں خالق ہوں، خالق مخلوق میں کیسے آ سکتا ہے؟ لا یشتمل علیہ الزمان، یہ بھی وہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت یاد آ رہی ہے بار بار۔ اور زمانے میں تمہیں پکڑا ہوا ہے، ماضی میں ہو، حال میں ہو، مستقبل میں ہو، اور میں ماضی سے پاک ہوں، حال سے پاک ہوں، مستقبل سے پاک ہوں، مشرق سے پاک ہوں، مغرب سے پاک ہوں، شمال سے پاک ہوں، جنوب سے پاک ہوں، فوق و تحت سے پاک ہوں، زمان و مکان سے پاک ہوں، میں ہی ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اینما تولوا للہ ملک السماوات والارض فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے، آگے دیکھو اللہ سامنے ہے، پیچھے دیکھو اللہ سامنے ہے، اوپر دیکھو اللہ سامنے ہے، دائیں دیکھو اللہ سامنے ہے، بائیں دیکھو اللہ سامنے ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں دیکھو اللہ وہ پکار رہی ہے، اللہ اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو پکار رہی ہے اللہ اللہ، سورج چاند کی گردش، تاروں کی گردش پکار رہی ہے اللہ اللہ۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے بنایا زمین اور آسمان کو؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے اتارا پانی؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر میں نے باغات اگائے۔ آج آم کتوں کھا رہے ہو؟ آم، یہ درخت میں طاقت ہے، درخت کا پتا کوڑا، ٹہنی کوڑی، اس کی چھال کوڑی، اس کا پانی سادہ، اور میں تو خود ذمہ دار ہوں، اللہ نے باغ دیتے ہوئے کھاد پائی کوڑی، گوبر پایا نہ پاک، یہ بچو چونسا کتوں نکل آیا؟ یہ رٹول کہاں سے نکل آیا؟ انگور کی بیل اور ایسے گچھے بن کے آ رہی ہے، وہ کیوں نہیں الگ الگ ہوتی؟ وہ کو گچھے میں کون بدلتا ہے؟ کریلے نو کوڑا کہیں بنایا ہے، ہندوانے نو رتا کہیں بنایا ہے، ایڈا سارا بھی ایڈا بڑا ہندوانا۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بہت بڑا درخت اوپر آم لگے ہوئے اور بیل پر ایڈے ایڈے ہندوانے لگے ہوئے۔ اللہ رب تو بھی عجیب کیتا، ایڈے وڈے درخت ایڈے چھوٹے چھوٹے لا دیتے نہیں، ایڈی ساری والدے ایڈے ایڈے ہندوانے لا دیتے نہیں، ہائی گنجا اتو ایک آم ڈٹھا سیدھا اتتے۔ اللہ سمجھ آ گئی کہ ایک ہندوانا ہوں جاتا میرا سر تھا پاٹ گیا۔ ہاں
ان الحکم الا للہ، صرف میرے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کی قسم، سانپ کو خود نہیں پتا زہر کیا ہوتا ہے، اسے خود نہیں پتا کہ زہر بنتا کیسے ہے، کون ہے اس کی تھیلی بنانے والا۔ دیکھو سب کے دانت ہمارے میں کھوکھلے نہیں ہیں، جب دانت کھوکھلا ہوتا ہے ہم نکال دیتے ہیں، سانپ کا دانت کھوکھلا ہوتا ہے، پیچھے اس کی تھیلی ہوتی ہے، اس سے ایک نلی آتی ہے، وہ اس کھوکھلے دانت کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب وہ سانپ کاٹتا ہے اور اس کا ایسے منہ بند ہوتا ہے، وہ تھیلی پریس ہوتی ہے، اس نالی سے زہر دانت میں جاتا ہے، آگے دانت کے منہ کھلا ہوا ہے، اس سے وہ آگے جسم میں چلا جاتا ہے اور شیروں کو ہلاک کر دیتا ہے، ہاتھی مر جاتے ہیں سانپوں کے زہر سے۔ کس نے بنایا؟ کون بنانے والا ہے؟ بھلا وہو الخلاق العلیم، وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کا شریک، الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، المدبر ولا مشیر لہ، الحاکم ولا وزیر لہ، احق من ذکر احق من عبد، انصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوصل من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سميع له والظهير لا غني له۔ ترجمے کے بغیر مزہ لو میرے نبی کے فرمان کا، کیا میرے رب کی میرا نبی تعریف کر رہا ہے کہ وہ ہے کیسا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس اللہ کو مرنے سے پہلے ڈھونڈنا فرض ہے مردوں پر عورتوں پر، اس اللہ کو پانا فرض ہے مردوں عورتوں پر۔ لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ کو اللہ کہا کرو۔ بہت طلبہ بھی بیٹھے ہیں، مولویان بھی بیٹھے ہیں، خدا نہ کہا کرو۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، پر اس میں وہ نور نہیں ہے۔ یہ میرے رب نے اپنا نام نہیں رکھا، ایک فارسی نے یہ نام بنایا ہے دو لفظوں سے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اللہ شراکت سے پاک ہے، اس کے نام میں دو لفظ نہیں آ سکتے، ایک ہی لفظ آئے گا۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا نام بھی اکیلا ہے۔ اللہ ایک ہی لفظ ہے، دو نہیں ہے۔ خدا دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، ارے وہ مرکب نہیں ہے، واحد ہے، شراکت سے پاک، ہر قسم کے وہ جز ہونے سے پاک۔ قریش نے پوچھا اپنے رب کا کوئی عطا پتہ تھا، دس تیرا رب کون ہے، کیا ہو جائے؟ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ 70,000 سے مراد ہے لاکھوں کروڑوں، حرم شریف میں۔ یا رسول اللہ ان کو بتائیے کہ میرے رب کا پتہ یہ ہے۔ قل کہو میرے نبی، 332 دفعہ آیا ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد بڑی گالی آئی ہے، چھوٹی نہیں آئی، یہاں سب سے بڑی بات آ رہی ہے۔ قل کہیے میرے محبوب، کیا هو اللہ، وہ جس کا پوچھ رہے ہو، ہوا وہ جس کا پوچھ رہے ہو اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ بولو، پھر کہو، پھر کہو، پھر کہو۔ اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا۔ تم کروڑوں دفعہ خدا کہو، ایتھے بھی ہگٹ ہوتے نور نہیں جاؤنا۔ تم نے اللہ کہا، فرشتے بھی کانپ گئے، عرش بھی کانپ گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ کہو میرے حبیب، ہو اللہ، جس کا تم نے پوچھا ہے وہ، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وہ ایک ہے۔ اچھا ایک ہے، وہ کلا پھر کم شم کیوں چل رہا ہے؟ تو کہو میرے نبی، اللہ الصمد،
اس کو کسی کام کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، سارے مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، سارے سائل ہیں، وہ معطی ہے، سارے فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی سجدہ ہے، وہ اکیلا ہی سجدہ ہے۔ الصمد، قرآن میں الصمد ایک دفعہ ہے، پورے قرآن میں صمد ایک دفعہ، صمد جس کے سارے محتاج ہو، صمد جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد جو سب کو دیتا ہو، صمد جو کسی سے نہ لیتا ہو، صمد جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہ پڑے، جسے آنے کے لیے کہیں سے آنا نہ پڑے۔ میں نے آمنا سے طارق بن زیاد کالونی تو ٹر رہا تو ہوں اتنے آیا، میرے رب کو آنا لا مکان لا زمان، لیکن کمال کی بات ہے اقرب الیہ من حبل الورید لا تراہ العیون، کہتا ہے آنکھوں سے دیکھے تو نظر نہیں آؤں گا، لا تخالطہ الظنون، خیال میں لانا چاہو گے تو خیال میں بھی نہیں آؤں گا، تو مڑ ایڈا دور تے ساڑا کام کتھوں بڑھنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں، ادعونی، تو مجھے پکار، استجب لکم، میں لبیک کہوں گا۔ مجھے ترجمان کی ضرورت نہیں ہے کہ عربی اچھی دعا مانگنی، صرف عربی اچھی مانگنی پڑنی، ساڑھے جاٹ کتوں مانگ دے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، بروہی میں، بلوچی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، اٹیلین میں، ڈچ میں، 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، گنگوں کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا سارے منگو، سارے بولو، سب کو دوں گا، اس کو کہتے ہیں سمد۔ سمد کوئی اگا پچھا بھی ہے اودا نہیں، لم یلد کسی کا باپ نہیں، لم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ہائے ہائے ہائے، نہ کوئی اوپر سلسلہ، نہ کوئی نیچے سلسلہ، نہ کوئی دائیں نہ بائیں، اوپر سے بھی پاک، نیچے سے بھی پاک، دائیں بائیں سے پاک، ہر ناطے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب سب کچھ ہے تو وہ ہے، جب کچھ نہ رہے گا وہ ہوگا، جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، پھر اچھا کوئی اس کی کوئی مثال تو دے ہو، مثال تو اس کی دیں جس کی کوئی مثال موجود ہو۔ اب اللہ کیسا ہے کتوں پتہ لگے، اس لیے اللہ کا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی میرے جیسا ہو تو میں بتاؤں کہ میں کیسا ہوں، میری قدرت دیکھو، میری شہنشاہی دیکھو، ہاں مجھے علم نجعل الارض مہادا، ہاں یہ دیکھو زمین کیسے بچھ گئی، والجبال اوتادا، یہ دیکھو پہاڑوں کے کیل کیسے گڑ گئے، وخلقناکم ازواجا، تم مرد عورت کیسے بن گئے، ایک نطفے سے، 1/20 ملی میٹر سے مرد اور عورت کو اللہ بناتا ہے، سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر، اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے نطفہ، جس سے مرد بنتا ہے، جس سے عورت بنتی ہے، جس سے بھولو پہلوان بنا، جس سے گاما پہلوان بنا، جس سے رستم بنا، ایک اتنے سے نطفے سے بنانا کہ میری قدرتوں میں مجھے دیکھو، میں تمہاری سمجھ سے بالا تر ہوں، اس لیے تو یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ کہ تو ہے، میری سمجھ میں آئے تو ہے، نہ آئے تو ہے، تو ہر جگہ ہر مکان زمان سے پاک ہو کر میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پالو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کو پانے کے لیے بادشاہ نہیں بننا، صدر وزیر نہیں بننا، محمد ہی بننا ہے، عالم بننا بھی ضروری نہیں، حافظ بننا بھی ضروری نہیں، محمد ہی بننا ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، میرے رب کا رنگ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہر عورت ہر مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے والا بنے۔ سب سے
حدیث سناتا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور حسابی کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 کی رات رمضان کی رات. لیکن میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا. ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی میں نبی بن گیا تھا. آدم کو پیدا کیا، پتلا بنایا، پتہ نہیں کتنے عرصہ وہ پڑا رہا، کہاں پڑا رہا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ نے روح پیدا کی، لباس پہنایا، جنت میں ڈالا. جنت میں عالی شان ہر نعمت موجود ہے، لیکن گھٹے گھٹے رہتے تھے، دل کھلا ہوا نہیں تھا، تنہائی محسوس ہوتی تھی. کلا تو وہ بھی ایک اکیلے جنت میں رہ کے اداس ہیں. اللہ نے عورت کا پتلا کیوں نہیں بنایا؟ ساتھ ہی ایک پتلا ہوا کا بنا دیتا، دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. اور پتلا اگر ہو تو کوئی مرد بھی دیکھ لے تو کیڑی گل. کتنے ننگے پتلے یورپ میں بنے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ اسٹیچو بت بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو اللہ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتا، نہیں بنایا. عورت کو پہلے دن سے عزت بخشی، اور سے سنو عزت بخشی، پتلا نہیں بنایا، ننگا نہیں چھوڑا، پھر روح ڈال کے کپڑے نہیں پہنائے، آدم کو سلا دیا، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہوگا، کہیں پڑا نہیں میرا خیال ہے، اور گہری نیند سے بیدار ہوئے تو الٹے ہاتھ کی طرف ایک حسن کا پیکر جس سے حسن بھی شرمائے. آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے. یہ آپ کو بتاتا ہوں، عورتوں میں حوا سے زیادہ حسین آج تک کوئی عورت پیدا نہیں. حضرت حوا سے حسین کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی. دونوں 125 فٹ کے قد کے بنائے دونوں. دیکھو دنیا کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. اور آپ کو اپنی آنکھوں کا ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں اور 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کا چکر کاٹا ہے. سارے جانور پرندوں میں مادہ بدصورت ہے، نر خوبصورت ہے. ایک مثال دیتا ہوں، مورنی کو دیکھ لو جی میں ککڑ ہوندی ہے، اور مور کو دیکھو جب پر پھیلاتا ہے، کیا حسن ہے. اور میرے باپ گھوڑے گھوڑیوں کا زمانہ تھا، اونٹوں کا جانور رکھتے تھے، ہم چھوٹے تھے تو گھوڑی مرلیل جائی تو گھوڑے دا ایتھے سے روندا ہے، کبوتری ایو جائی تو کبوتر ایتھے. یہ پوری دنیا کو میں نے ڈھونڈے، شیرنی اور شیر کو دیکھ لوں. لیکن انسانوں میں اس کا الٹ ہے. انسان کے سوا مادہ بدصورت ہے، نر خوبصورت ہے. انسانوں میں عورت خوبصورت ہے اور مرد اس سے کم خوبصورت. بدصورت نہیں کہتا ہوں، کم خوبصورت ہے. عورت کو اللہ دنیا کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں، مہر ادا کرو حوا کا. یا اللہ کیا ہے مہر؟ کتنا سونا چاندی پڑا تھا؟ اللہ کہتا 9 من سونا پا دے، 20 من چاندی پا دے. اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے. محمد الرسول اللہ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا تیرا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا. یہ ترجمہ امام راضی کا میں بتا رہا ہوں. سب نے ترجمہ کیا ہے روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم.
یہ ترجمہ بھی امام رازی نے کیا ہے، لیکن اخیر میں وہ یہ لائے ہیں جو مجھے ٹھک گیا۔ 3-4 ترجمے کیے ہیں۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند سر پر تھا، ہمارے نبی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، سردی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین تھا۔ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے حسن میں تشبیہ کے لیے چاند ہے یا سورج ہے۔ اگر میں سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اگر میں چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے۔ میرا نبی نہ آگ ہے نہ داغ ہے، وہ اپنی مثال آگ ہے، نہ اس جیسا اللہ نے بنایا، نہ بنائے گا، نہ بن اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں بنائے گا۔ ایک اوپر ایک اللہ، نیچے ایک حبیب اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سم بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنا في القاء أعظمه فطاب من ذيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفو فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنسى أما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانبي بتها گزر ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاق دراجا فدائی روضہ خیر البشر کن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بدلانے والا اردو فارسی عربی ساری طرح سنا دیتی پر نہ میرے رب کی تعریف ممکن ہے نہ میرے نبی کی تعریف ممکن ہے۔ نمونے کے طور پر بتایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمدی زندگی گزارنی پڑے گی تب اللہ کے محبوب بنیں گے۔ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ایک لڑکی دلہن بن رہی تھی، اس کا میک اپ ہوا، سہیلیاں کہنے لگی بڑی اچھی لگ رہی، بڑی پیاری لگ رہی ہے، وہ رونے لگی، کہنے لگی تمہاری نظروں میں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی اس نے پسند کیا تو پھر میرا کام بن گیا، جس رب کے پاس جا رہے ہیں اس نے پسند کیا تو پھر کام بنے گا۔ کہ لوگوں کی واہ یہ مجھ میں یہاں یہ ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ گرد و غبار ہے، یہ گرد و غبار سب مٹی ہے۔ ہاں اس نے پسند کیا پھر میں سہاگن، پھر میں سہاگن۔ نبی کی زندگی سیکھو،
صرف نماز تو 5 وقت ہے، باقی 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ لیکن میرے نبی کی آخری نصیحت دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور میری امت نماز نہ چھڑے اجے، اور میری امت نماز نہ چھڑے اجے، میری امت نماز نہ چھڑے اجے۔ عبادات تو ہیں بڑی مختصر، 5 نمازیں، مہینے کے روزے، زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ تو باقی کیا کرنا ہے؟ باقی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے نبی نے فرمایا ما لی فی النساء من رغبت، سن لو مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ او بھائیو، جو اللہ کو دیکھ لے اسے کسی عورت چھڑ جنت بھی چھوٹی ہو جاندی۔ جو رب کو دیکھ لے فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ نے عرش پہ بلایا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی عزت اور شان پر کہ وہ رب اور یہ بندہ، وہ خالق اور یہ مخلوق، وہ مالک اور یہ مملوک، وہ شاہد یہ مشہود، وہ رب یہ مربوب، وہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اور وہ سلام میں پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، اور میرا رب رب کائنات رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، کیا میرے رب نے ہتھوڑا چلایا ہے؟ رب السماوات والارض، میں ہوں زمین آسمان کا شہنشاہ۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی میری ٹکر کا؟ ہے کوئی میری ٹکر کا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کوئی میری ٹکر کا؟ جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ہے کوئی میرے جیسا؟ اللہ نے کہا ایلا، اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا، مچھلیوں کی غذا نہیں بنایا، باہر پھینک دیا کہ دنیا کے لیے عبرت ہو، یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ میرے محبوب نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادیاں کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی۔ اللہ کے حکم 11، 2 فوت ہو گئی، 9 باقی۔ دیکھو سب سے مشکل دین ہے بازار کا اور گھر کا۔ اے دین تو بڑا سوکھا ہے، مدرسے بہ کے تو کتاباں پڑھنا، کتاباں پڑھاونی ہے تو بڑا سوکھا دین۔ مشکل دین ہے 2 جگہ، بازار میں سچائی اور دیانتداری۔ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا۔ سارا جو ساہیوال جھوٹ بول رہا ہے 99.9% جھوٹے ہیں، وہ میں 0.1 ایویں آخرا نہیں تو 100 بھی آکھاں تو تاں ٹھیک ہے۔ 100 دے 100 جھوٹے ہیں، دکاندار ہوں، تاجر ہوں، افسران ہوں، وکیل ہوں، کسی بھی شعبے سے، زمیندار ہوں، ریڑھی والے ہوں۔ اور دوسرا سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، گھر کا، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، لا تقل لهما اف، ان کے آگے اتنا بھی نہ کرنا، اتنا بھی نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا جبریل ہے قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ عورتیں سنیں غور سے۔ فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں گی، جب ساہیوال کی بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسے گفتگو کریں گی جیسے نوکر سے کی جاتی، ایسے بے عزت کریں گی جیسے نوکر کو بے عزت کرتے ہیں، اور جب عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ گھر کا دین، بازار کا دین، بازار کا دین ہے سچائی اور دیانتداری۔ چاہے کس جاؤ، چاہے دکان
دا سارا سودا برباد ہو جائے، سچ نہیں چھوڑنا، دو نمبری نہیں کرنی، رزق اللہ دے گا۔ اللہ کی قسم زمین پتھر ہو جائے، آسمان تانبا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ ہوگے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا، چونکہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، وہ ہے بازار کا دین ہے، سچ بولو، دیانتداری سے تجارت کاروبار کرو، گھر کا دین ہے، ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کے جوتے بھی برداشت کر لو، ان کی گالیاں بھی برداشت کر لو، ان کی شدت بھی برداشت کر لو، ان کے آگے اف نہ کرو۔ جس کو ماں کی دعا لگ گئی یا باپ کی دعا لگ گئی، وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے بھیجو، اگر وہ پہلے چلے جاتے ہیں، پتہ تو نہیں ہوتا اولاد نے پہلے جانا ہے یا ماں باپ نے۔ میرے اوپر تو بیت چکے، میرا جوان بیٹا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی میں ڈالا ہے، تو مجھے بڑا پتہ ہے کہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ وہ بیٹھو ہے پتر جا رہے ہے۔ عام ترتیب ہے کہ ماں باپ پہلے جاتے ہیں، اولادیں بعد میں جاتی ہیں۔ وہ جائیں تو تم پہ راضی ہوں، وہ جائیں تو ان کی دعائیں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد مشکل دین ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کو نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، اے عورتوں خامدوں سے اچھا سلوک کرو۔ حکم دونوں کے لیے ہے، لیکن قرآن نے مجھے کو کہا ہے، آپ کو کہا ہے، سب سے کہا ہے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے تمہیں اس کی کچھ چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں تو صبر کرنا، اللہ اس میں بڑی خیر ڈال دے۔ میرے نبی نے یہ 11 شادیاں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ اظہار محبت کرو ماں باپ سے، بھائی سے، ماں سے، زبان سے بولو۔ گنگے ہو گئے ہیں لوگ، نہ ماں کو کہتے اماں میں تجھ پر قربان، ابا میں تجھ پر قربان، نہ بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، نہ بیوی خامد سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ گنگے ہو گئے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں لوگوں کی، جھوٹی خوش آمدیں کرتے ہیں۔ سچی تعریف ہے ماں کی، باپ کی، بیوی کی۔ اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کرو، تعریف کر، تو ای ہو جا، تو ای ہو جا، تو نہیں کھٹو میں، تو ای ہو جائے۔ اپنے بچے کو ذبح کر دیا ہے، پٹھی چھری نال ذبح کر دیتا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، بچوں کی تعریف کرو، ماں باپ کی تعریف کرو، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کو دباؤ، ان کی دعائیں لو۔ مجھے میرے باپ کی دعا لگی ہے، یا میرے استاد تھے رائمنڈ میں، یہ 2 دعاؤں نے مجھے اٹھایا ہے۔ بظاہر میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا کہ مولوی بننا ہی تو میرے گھروں نکل جا، میں نکل گیا۔ پھر اللہ نے مجھے باپ کی خدمت کی توفیق دی، میں نے ان کی اتنی خدمت کی، وہ رات کو دبواتے تھے تو میں ہوتا تھا گھر میں، کم ہی ہوتا تھا لیکن جب بھی ہوتا تھا میں نوکروں کو بھگا دیتا تھا، خود اپنے باپ کو دباتا تھا، پھر ان کو تیل لگاتا تھا ان کے پاؤں میں، ان کے سر میں۔ مجھے دبانے کا طریقہ بہت اچھا آتا ہے، 10 منٹ میں آدمی کو فٹ کر دیتا ہوں۔ اے میرے شاگرد میں دھکے دیتی رکھ دیں، انہوں صرف دھکے دیون کا ثواب ملتا، مینوں صبر کا ثواب ملتا ہے، دباون کا ول کسی نے آتا ہی نہیں۔ تو میں جب بھی اپنے باپ کی خدمت کرتا، میرا باپ ایک جملہ پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس نے دہرایا، پتر میری آنکھیاں تو نہیں دیکھنا، پتر اپنی ٹھیٹھ جانگلی میں، پتر میری آنکھیاں تو نہیں دیکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بہت عزت دے۔ ماں باپ کی دعا، بھائی آپس میں مت لڑو، خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی لڑے، مقدمے کیوں ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ سگے بھائی بہنوں کو حصہ دو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، ورنہ بھائی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے تفسیر قرآن کے استاد، میں ان کے پاس 70 کی بات
شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی تھی اس وقت، میں نے اپنے باغ سے خود اتروایا اور بوتل لے کر گیا. میں نے کہا حضرت یہ شہد آپ کے لیے ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے باپ کا ہے. اب میرے استاد کا سوال سنو، تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اے داتے شہد دی بوتل دا کی تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا تو زمین سے نکلنے والا شہد حلال ہے. اگر تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ساری زمین حرام ہے. چورانو نپ کے تھانے دین دیو، وہ جڑے براما بہنا دا حق مار لے انہوں نپ کے تھانے دیو، انہاں نام مرادانو کھلے مارو. جو ایک چھاتی سے پینے والے دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. کوئی بہن مانگے تو اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہے، صرف 2 بھائی، جتنا ہمارا گاؤں ہے 2 بھائیوں کی جائیداد ہے. میں کہا حضرت 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں. کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا حضرت جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں. تو وہ تو نہ پوچھو جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہیں. ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اتنا پوچھا. بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے. رزق حلال کرنا ہے تو بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا. بھائی کوئی نہیں دیں گے، نہ مولوی دیتے ہیں نہ غیر مولوی دیتے ہیں. مولوی ناراض، میں 4 صوبے پھر کے بتا رہا ہوں. کوئی شخص پہلا بندہ شاید ضلع ملتان میں جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا میرا باپ تھا. اور میرا تایا لڑ پڑا. وہ چھوٹے بھائی تھے، اللہ بخش دھیانو ساڑھے گل پاؤں ہیں، یہ میرے تائے مرحوم، اللہ بخش میرے باپ کا نام اللہ بخش. اور دھیانو ساڑھے گل پاؤں ہیں، تو دھیانو حصہ دیتا ہوں، میریاں دیاں آکھتے ہیں بابا سانو ہی دے. اس نے ہمیں زمین حلال کر کے تھی، حرام نہیں تھی، حلال دے کر گیا اپنی قبر میں. اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو ہو. اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو. ہمارے زمیندار تو جلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے. کون انگوٹھوں کی تحقیق کرتا؟ پٹواریوں نے 4 پیسے دے ہوتے ہر شے حلال کر دیں. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایسے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. ایک عورت نے پوچھا، ایک طرف کی بات نہ کرو، دونوں کی طرف. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں تو اسی بیویاں دی دسے رہتے ہو، کدی ساڑھے بھی دسیا کرو. تو میں بتاتا تو ہوں، لیکن کیونکہ زیادتی مردوں کی زیادہ ہے عورتوں کی کم ہے، زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے، تو وہ زیادہ بول رہا ہوں. جو میرے پاس کیس آتے ہیں اس کے حساب سے بول رہا ہوں. ایسے ظلم کی کہانیاں سنتا ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور اس میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن سب سے زیادہ میرے قریب مجاہد، علامہ صاحب، شیخ الحدیث. تو میرے نبی نے کہا میرے نزدیک شہید نہ، مجاہد نہ، عالم نہیں، پیر صاحب نہیں، محدث صاحب نہیں، تبلیغی صاحب نہیں، مصنف صاحب نہیں. کون؟ احاسنکم اخلاقا والطفہم بأہلہ. قیامت کے دن میرے قریب اس کی کرسی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا بیوی سے سلوک بہت زیادہ اچھا ہوگا. الطف کا لفظ آیا ہے، احسن کا لفظ نہیں آیا. الطف
انتہا ہے جو بیوی سے حد سے زیادہ اچھا سلوک کرے گا وہ میرے قریب ہوگا. میرے ساتھی تھے مولوی خالد رحمۃ اللہ، یہی انہوں نے دورہ حدیث کیا 1 سال مجھ سے پہلے. رائمنڈ میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، 1 سال آگے تھے، یہاں دورہ کیا، اگلے سال ہم نے دورہ کیا. پھر وہ میرے پاس آ گئے پڑھانے طلب مدرسہ. ساری زندگی میرے پاس پڑھایا. 1 سال تبلیغ میں لگایا، 1.5 سال تبلیغ میں لگایا، 7 مہینے تبلیغ میں لگایا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی سالانہ چلہ لگایا. بیوی کی وفات سے 3 سال پہلے اسے فالج ہو گیا. اب وہ فالج ایسا تھا کہ وہ اس کی ساری جو ضروریات تھی اولاد نہیں کر سکتی تھی، خامدی محرم تھا، بیٹیوں کی شادی ہو گئی. تو 3 سال انہوں نے بیوی کی خدمت کی، پیشاب کرانا اور غلاظت کو دھونا، کپڑے بدلانا، نہلانا دھلانا، سارا. ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے. انہوں نے پوچھا مولوی صاحب آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ کہنے لگے وہ جو 3 سال بیوی کی خدمت کی تھی اس نے سب سے زیادہ نفع دیا. لبے تبلیغ بھی گئی تھے، علم بھی گیا تھے، تدریس بھی گئی تھے، تصنیف بھی گئی تھے، تقریریں بھی گئیاں. 3 سال بیوی کی خدمت نے سب سے زیادہ نفع دیا. میرے نبی ام عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے، جو ان کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پاس بیٹھ کے نوالے بنا کے کھلاتے تھے اظہار محبت کے لیے. اور کیا عجب حدیث فرمائی. عائشہ نے کہا یا عائشو، پیار سے جب ہم کہتے ہیں پپو گگو، تو میرے نبی نے کہا یا عائشو، اے عائشو، اے پپی پپو، یا عائشو انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی. اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا. او جو رب نو ویکھ لوے انہوں کوئی شے چنگی نہیں لگتی. جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے عورت کیا چیز ہے؟ جنت کوئی شے نہیں تو عورت تو بعد کی چیز ہے. ہمیں سکھایا بیوی کی تعریف کرو، اچھا پہنے تعریف کرو، بڑی اچھی لگ رہی. خامد اچھے کپڑے پہنے، بیوی تعریف کر، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے. ایک دوسرے کے لیے سمر کے رہا کرو. کہ کوئی شادی آ جائے تو بیویوں کے سر میں جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑتا ہے، میں نے کپڑے لے کے دے، میں نواں جوڑا لے کے دے، اللہ دے بندی ہے پیا تھا اے تم میں پچھلی شادی تے پائے، میں تا نواں لے کے دے، نویں جُتی لے کے دے، نویں سرخی نویں پاؤڈر لے کے دے. او کرما علی بندی بن کے زندگی گزار، کپڑے نال بندہ نہیں چنگا لگتا. آدمی کا قد صفات سے بڑا ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں. ایک دوسرے کی تعریف کرو، اس سے دل بڑا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو. اور میرے بیٹے کے 4 بچے ہو گئے، میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں، میں اب بھی اس کو چھوٹے بچوں کی طرح سینے سے لگاتا ہوں، ایسے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اظہار محبت کے لیے یہ ضروری ہے. لوگ خالی رشتوں پر نہ کنات کر لیتے، میرا پتر بس ہور کی نہ، میری بیوی ہور میں کی کراں. وہ اظہار کرو، اظہار سے دل بڑا ہوتا ہے. آج تو تو نے بڑا اچھا کھانا پکا ہے. میں مفتی تقی صاحب کے جو پیر صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں پڑھ رہا تھا سیرت، تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ اپنے ایک مرید کے پاس تشریف لے تو کھانا کھایا تو انہوں نے مرید سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے. کہا اسے بلاؤ. تو ان کی بیگم آ گئی، کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ کا شکریہ ادا کرو. انہیں دھاڑ رونا شروع کر. نہ کہا لے پتہ نہیں کوئی مرگ ہو گئی، میں تو ہمیں تعریف کی تھی، وہی دھاڑ ہو گئی. فرمایا بیٹی خیریت ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی؟ کہ حضرت جی یہ جو آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دن کبھی میرے کھانے پہ تعریف نہیں کی. آج آپ ہیں جنہوں نے کہا ہے آپ نے اچھا کھانا بنایا. تعریف کیا کرو بیوی کی، بیوی خامن کی، میاں بیوی اولاد کی، اولاد ماں باپ کی، بھائی بھائی کی. اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں.
بیویوں کے ذمے ہے حامدائیں، تو وہ ایسے نہ بنی بیٹھے ہوں جی کوئی ڈین ہوتی ہے. اپنے آپ کو شادیوں پہ جانا ہو تو 8 گھنٹے بیوٹی پارلر تے بیٹھی ہوں دین، ادو بھی ٹھیک کر ادو بھی ٹھیک کر. کبھی خامد کے لیے بھی ایسی زینت اختیار کر رکھو. تم لوگ بھی ویس کوٹاں پا کے تو ٹائیاں ٹھمکا کے جاندے ہو. کبھی بیوی کے لیے سگریٹ منہ میں چوندا وہ آمدی پہ آمدی دند کالے سے آ. وہ انسانی زندگی سیکھو، انسانیت میرے نبی سے ملے گی. اپنے آپ کو بنا کے رکھو بیویوں کے لیے، بیویاں بنا کے رکھے خامد کے لیے. اولاد سے اظہار محبت کرو، بہن بھائیوں سے اظہار محبت کرو تو اللہ رشتوں کو جوڑ دے گا. حجاج کے سامنے 4 خارجی پیش ہوئے، 1 عورت 3 مرد. اس نے کہا ان تینوں کو قتل کرو، عورت کو چھوڑ دو. حجاج تو عورت کہنے لگی اگر مجھے چھوڑا ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو، تیری مہربانی. کہنے لگا چلو تیرے کہنے پر 1 کو چھوڑ دیتا ہوں، 2 کو قتل کروں گا. 3 کون تھے؟ 1 خامد، 1 بیٹا، 1 بھائی. تو وہ حجاج سے کہنے لگی خامد تو دوسرا مل جائے گا، اولاد اور بھی ہو جائے گی، بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ کوئی نہیں، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں قتل کر دے. تو حجاج نے کہا میری بہن تیری پسند کو سلام کرتا ہوں، تیری اس بات پر میں سب کو چھوڑتا ہوں. سب کو چھوڑ دیا. سب کے پراس سلام کو گئے ہوئے، ملنے سے گئے ہوئے. میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سگے بھائی دیوار سے دیوار، 1 مر گیا، دوسرا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اسے بلا کے ہاتھ جوڑے، او تیرا بھائی ہے، لڑائیاں مک گئی ہوں دی موت نال، او جنازہ پڑھ لے، اللہ دی قسم میں نہیں گیا جنازہ، نہ پتر نو جامن دیتا نہ آپ گیا. یہ انسانیت. ان لڑائیوں کا کیا فائدہ؟ اپنے گھروں کی زندگی کو بنانا ہے. نبی والی زندگی پڑھو. میرے نبی نے گھر میں کیا کیا؟ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، 9 بیویاں ہوں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. 1 بٹن ٹوٹا ہوگا نا تو بیوی دی شامت آ جاندی، نہیں آؤں تو ویکھا نہیں میرا بٹن ٹوٹا ہے. 9 بیویاں اور خود کپڑے دھو رہے ہیں. 9 بیویاں کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں. 9 بیویاں جوتا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. اسے سیکھو. علماء کی خدمت میں آؤ، اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے. تبلیغ میں جاؤ جس سے کچھ اخلاق بنے، کردار بنے. یہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی نے سکھائی ہے. پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ لو. اور ایک آپ کو عجب بات سنو، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرے، خود ہی صلح کر لیں. آجا صلح کر لو گی. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے. ابھی جمعہ پڑھو گے نا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا اس رشتے پہ خوش ہوتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے میاں بیوی کی محبت میں، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں. سمندر پہ کچہری بچھاتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں. اور مجمع سارا اگو بیٹھا، ہاں بھائی کارگزاری سناؤ، تخت بچھا ہوا ہے تو این کر کے بیٹھا ہوں. ساجی چوری کرائی، اب میں نے دیکھے بس استاد جی کفر کروایا، کفر قتل کروایا، گنی جاؤ سارے، بس وہ اتنا کر رہے. پچھو ہے کہ لنگڑا بھیڑ تجھے شیطان کھلوندا ہے. حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. دو شاباش ہے اور آجا آجا میرا پتر آجا. انہیں جفی پا کے ایتھے بہندا اگر نام مرادو کم تا اے کر کے تجھے کی کیتا. شرابی شراب پیتی وہ دے نال گئی، زانی زنا کیتا وہ دے نال گیا. اے لڑا تے آیا، 2 خاندان گئے. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے. تو میں نے نبی کی زندگی مختصر بتا دی ہے، تو اس کو سیکھو، اس اہل اللہ کی صحبت میں.
علماء کی صحبت میں جاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، فرقہ واریت سے پاک ہو کے رہو۔ میرا درد ہے، میں 40 سال سے بول رہا ہوں، ہماری پہچان دیوبندیت نہیں ہے، بریلویت نہیں ہے، سلفیت نہیں ہے، وہابیت نہیں ہے، ہماری پہچان اسلام ہے۔ ہاں، ہم ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کی تحقیق کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسروں کو غلط نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہ کو کی فقہ کو جیسے علماء دیوبند نے اس کو کھولا، ہم اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں، دوسروں کو پہ کفر پہ فتوے نہیں لگاتے۔ ترجیحات ہیں، کفر اسلام کی بات نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، اس درسگاہ سے جو قافلہ نکلا ہے پچھلی صدی میں، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ دیکھ کے بتا رہا ہوں، اس سے نہیں کہ میں وہاں پڑھا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں سب کا احترام کرو، سب سے محبت سے ملو، سب کو سینے سے لگاؤ، مسلم بن کے رہو۔ ہم مسلم ہیں، یہ بھی کوئی تعارف ہے میں دیوبندی ہوں؟ دیوبند تو ایک شہر ہے، اور میں تو ملتان ضلع میں پیدا ہوا، میں تو ملتانی ہوں، میں بھی آکھا میں دیوبندی ہوں۔ اور بریلی ایک شہر ہے، پیدا ساہیوال میں آنا میں بریلوی ہوں، ہے بے وقوف، وہ بریلی ہندوستان ہے، تو کہ تو بریلوی بن گیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ صرف ہندوستان پاکستان ایک ملک ہے جہاں 2 شہروں کے نام پہ 2 فرقے بن گئے، بریلوی دیوبند۔ ایسا ہی ہم مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پیدا ہوئے تھے، جب تو اپنے ساتھ دیوبندی لکھتے تھے، جب وہ فارغ ہو گئے اور پڑھانا شروع کیا تو ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے اور مدرس تھے، تقسیم کے بعد ادھر آئے، انہوں نے بولا کہ رفیع اپنے نام سے دیوبندی ہٹا دو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ یہ میں نے مفتی صاحب سے سامنے بیٹھ کے 2 کانوں سے سنا ہے کہ دیوبندی ہٹا دو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ تو ہم مسلم ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلم ہیں۔ هو سماکم المسلمین وامۃ مسلمۃ لک، اور کیا چاہتے ہو؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ کہو انی مسلم مؤمن مجاہد، ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، مجاہد۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دینا، معافی مانگ لینا۔ بیوی سے خاص طور پر لڑے تو جا کے پاؤں پکڑ لینا، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے آگے بچھ جانا، لطف دے دینا۔ کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ دیوبند میں بہت بڑی ہستی ہیں، گجرا والے کے تھے، سکھ تھے، مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں بٹھا کے جوتا لے کے مارنا شروع کرتی، وہ ایسے سر نیچے دے کے بیٹھے رہتے اور مار کھاتے رہتے، وہ مارتے 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 ماں کے ہاتھ سے جوتا چھوٹ جاتا تو اٹھ کے جاتے، جوتا اٹھا کے لاتے، اماں جی اے لو پھر مارو۔ آج میں عبید اللہ کا نام لے رہا ہوں، ان کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کے فراست کی وجہ سے نہیں، ماں کی اس خدمت پر کہ ماں کافر تھی، وہ جوتا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا اٹھا کے پھر پکڑ آتے تھے، اے لو اماں جی مارو۔ چلو وہ تو کسی بڑے ہستی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، مرشور کوٹ میں ایک بڑے ذمہ دار تھے، گنجیانا فیملی سے، بہت بڑے ذمہ دار تھے اور ہم سے بڑا تعلق تھا۔ ان کا باپ ان کو دیرے میں گالیاں نکالتا اور سیدھا جوتا نوکروں کے اندر بیٹھ کے مارتا تو جوتا اٹھا کے چم کے دوبارہ باپ کو دیتے تھے۔ تو اس لیے آپس میں پیار محبت سے رہو، ٹھیک ہے؟ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس مادر علمی میں اتنے ہزاروں کا مجمع میرے نام پہ جمع ہوا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ایک دفعہ یہ چمن اجڑ گیا تھا۔ اس بچے کو سلام ہے جس نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ مسجد پہلی دفعہ دیکھی ہے، وہ عمارت بھی پہلی دفعہ دیکھی،
اس پاس جڑا کھلوتا ہے نا کھولا جیا، وہ ہے ساڈا پرانا مدرسہ، اس سے 30 سال گزر، چھولیاں دی دال پانی تردی ہوئی 2 روٹیاں، یہ ساڈا کھانا ہوتا ہے۔ تو مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم اب شیخ الحدیث ہیں وہاں کروڑ پکا میں، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا کھانے کے پیسے جمع کرایا کرو جن کو وسعت ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تم علم پڑھ رہے ہو اور زکوٰۃ میل کچیل ہوتی ہے مال کی، تو اگر تم نے علم کا نور لینا ہے یا اپنا پکاؤ یا پیسے ادا کرو۔ تو میرے لیے تو آسانی تھی، قریب میرا گھر تھا، اگلے ہفتے میں گھر گیا، وہاں سے اپنا باورچی لے کر آیا، اور وہ دارالحدیث میں ہم نے ایک وہ پردہ لگایا، اس کے پیچھے کچن بنایا۔ ہم رائمنڈ کے 11 لڑکے تھے، ہم نے سارا سال یہاں اپنا پکا کے کھایا تھا، اور بلکہ الٹا ہم جمع بھی کراتے تھے۔ تو اس وقت تو خیر سستا زمانہ تھا، وہ بچوں کو وظیفہ دیتے تھے 10 روپے مہینے کا، 10 روپے مہینے کا۔ مولوی مختار احمد صاحب، مولوی جی کہتے تھے نا، 10 روپے۔ تو سنتیں ادا کرو۔